اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج سورۃ البقرہ کا 5واں رکوع ہے، اور یہ چونکہ چھوٹا رکوع ہے تو اس لیے اس پہ 6 سوالات ہیں۔ سب سے پہلا سوال بتانے سے پہلے، ذکر کرنے سے پہلے میں چاہوں گا کہ جس آیت کریمہ میں اس کا بیان ہے وہ میں پڑھ کے سنا دوں۔ آیت کریمہ ہے 40 نمبر سورۃ البقرہ۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم واوفوا بعہدی اوف بعہدکم وایای فارہبون۔ اے بنی اسرائیل، یاد کرو میری نعمت کو جو میں نے تم پر کی، اور پورا کرو میرے عہد کو، میں تمہارے عہد کو پورا کروں گا۔ وایای فارہبون، اور مجھ ہی سے ڈرو۔ یہ آیت کریمہ ہے، اس سے متعلق یہ سوال ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل پہ کون سا انعام کیا، اور اللہ نے کس عہد کو پورا کرنے کا کہا۔ تو یہ 2 سوال اس آیت سے متعلق ہیں، اگرچہ یہ سوال ایک ہی ہے لیکن اس میں 2 جز بن جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل پہ کون سا انعام کیا، اس سے آگے جو چھٹا رکوع ہے اس کا آغاز بھی اس طرح ہوتا ہے، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین۔ اے بنی اسرائیل، یاد کرو میری نعمت کو جو میں نے تم پر کی، اور بے شک میں نے تم کو اقوام عالم پر فضیلت دی۔ یعنی ایک تو یہ نعمت ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے، یعنی یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے انعام ہے کہ اللہ نے ان کو تمام اقوام عالم پر فضیلت دی۔ ایک تو یہ انعام ہو گیا۔ سورۃ المائدہ میں یہ فرمایا، وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ اذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَعَلَ فِيكُمْ أَنْبِيَاءَ وَجَعَلَكُمْ مُلُوكًا وَآتَاكُمْ مَا لَمْ يُؤْتِ أَحَدًا مِّنَ الْعَالَمِينَ۔ اور جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا کہ اے میری قوم، یاد کرو اللہ کی نعمت کو جو اس نے تم پر کی۔ ایک تو اس نے تم میں انبیاء کو بھیجا، اور پھر تمہیں بادشاہ بھی بنایا، یعنی تم میں سے بادشاہ بھی بنے، اور پھر تمہیں وہ کچھ عطا کیا جو کسی کو بھی اللہ نے قوموں میں سے عطا نہیں کیا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں، انعام ہے جو اللہ تعالیٰ نے اس قوم پر کیا، بنی اسرائیل پر۔ یعنی انبیاء کو بھی بھیجا، بادشاہت بھی عطا کی، اقوام عالم پر فضیلت بھی عطا کی۔ یہ اللہ کی طرف سے انعام ہے۔ بنی اسرائیل میں ذکر کرتا چلوں اس نام کا، کہ اسرا کا مطلب ہوتا ہے عبد، یعنی غلام، اور ایل اللہ، یعنی عبرانی میں اللہ کو ایل کہتے ہیں۔ بہت سے نام آپ نے سنے ہیں، اسرافیل ہے، اسرائیل ہے، اور ایسے قوم یہود میں بھی بڑے نام ہیں، اور یہاں تک کہ مسیحیت میں بھی، بائبل میں بھی یہ الفاظ استعمال ہوتے ہیں۔ تو یہ جو ایل ہے اس سے مراد اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے، یعنی اللہ۔ اور اسرا قیدی، غلام، عبد، یہ اس کا مطلب ہے اسرا کا۔ یہ حضرت یعقوب علیہ السلام کا نام تھا، اور اسرائیل جو کہا گیا، اور پھر شروع میں بنی کہا گیا۔ بنی کہتے ہیں اولاد کو، نسل کو۔ یہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد اور نسل ہے۔ بائبل کو شروع میں ہی اگر آپ پڑھیں، حضرت یوسف علیہ السلام کا جہاں پر واقعہ بیان ہے، داستان بیان ہے، بائبل میں پڑھ کر بھی انسان کی آنکھیں بھیگ جاتی ہیں کہ بائبل میں بھی خدا بولتا ہوا نظر آتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ہم یہ کہیں کہ بائبل کلی طور پر تحریف کا شکار ہو گئی، سب کچھ اس میں ملاوٹ کر دی گئی۔ بڑے مقامات ایسے ہیں، بہت سے مقامات ایسے ہیں کہ جہاں پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کلام، اس کی وحی اور رب بولتا ہوا نظر آتا ہے۔ تو میں گزشتہ ہفتے ہی، چونکہ میری عادت ہے میں بائبل کا بھی مطالعہ کرتا ہوں، پڑھتا ہوں، تو باقاعدہ اس پر نوٹس لکھتا ہوں، سارا کچھ تیار کرتا ہوں۔ تو وہاں پہ میں نے دیکھا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے، پھر آگے ان کی بھی اولادیں، یعنی شمعون ہے، اور روبن ہے، بنیامین ہے، اس کے علاوہ اور آپ کے جو بیٹے ہیں ان کی پھر آگے اولادیں۔ تو اس طرح یعنی یہ بہت بڑا خاندان اور ایک بہت بڑی نسل اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت یعقوب علیہ السلام سے شروع کی تھی۔
آپ جانتے ہیں کہ یعقوب بیٹے تھے اسحاق کے اور اسحاق بیٹے ہیں ابراہیم کے، تو دو بیٹے اسحاق اور اسماعیل، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسماعیل سے تھے، اور باقی جتنے بھی پیغمبر آئے وہ سب کے سب اسحاق سے ہیں۔ تو یہاں پر جو بنی اسرائیل کہا گیا تو بنی اسرائیل سے مراد حضرت یعقوب ہیں، ان کی طرف یہ نسبت ہے۔ تو اولاد یعقوب پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انعام کیا، انبیاء بھی ان میں بھیجے، بادشاہت بھی ان کو عطا کی، سارے عالم پر ان کو اللہ نے فضیلت بھی عطا کی۔ اور یہ جو عہد ہے، اور یہ عہد بھی ایک لحاظ سے نعمت بھی ہے، اور نعمت کے ساتھ ساتھ یہ ذمہ داری بھی ہے۔ عہد کیا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی شریعت جو اللہ تعالیٰ نے تورات کی شکل میں دی، اور اس میں جو 10 کمانڈمنٹس ہیں، مشہور ہیں، آپ جانتے ہیں 10 احکامات، وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے شریعت کی صورت میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو عطا کیے، اور یہ تورات میں موجود ہے۔ قرآن مجید کے 2 رکوع جو ہیں سورت بنی اسرائیل میں 23 سے لے کر 39 تک، یہ 2 رکوع بنتے ہیں۔ وہ جو کچھ بھی تورات میں بیان کیا گیا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اعجاز کے ساتھ، اختصار کے ساتھ، اعجاز بھی کہہ سکتے ہیں اور ایجاز بھی کہہ سکتے ہیں آپ، یعنی وہ معجزہ بھی ہے اور اختصار بھی ہے، اور کمال کا اختصار ہے کہ بات بھی پوری ہو جاتی ہے اور پڑھنے والے کو سمجھ بھی پوری آتی ہے، اور بات ہے بھی مختصر، اختصار کے ساتھ ہے۔ تو وہ 23 سے لے کر 39 تک آپ پڑھ لیں تو وہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے، چونکہ سورت بھی بنی اسرائیل ہے اور اس میں اللہ تعالیٰ نے ان 2 رکوعوں میں جو احکامات بیان کیے وہ تقریباً یہی 10 احکامات بن جاتے ہیں۔ وہ میں بعد میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ وہ کیا کیا احکامات ہیں۔ تو اللہ نے یہ فرمایا وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمِيثَاقَهُ الَّذِي وَاثَقَكُم بِهِ۔ اب یہاں پہ دیکھیے اللہ نے دونوں باتوں کا ذکر کر دیا، فرمایا یاد کرو اللہ کی نعمت کو جو اس نے تم پر کی، اور اس میثاق کو بھی یاد رکھو جو اس نے تمہارے ساتھ کیا تھا، اس میثاق کو بھی یاد رکھو۔ شریعت جو اللہ نے تمہیں عطا کی وہ میثاق ہے، وہ ایک عہد ہے، اور تم نے اللہ سے عہد کیا۔ طریقہ یہ ہوتا تھا کہ جب بھی کوئی حکم اترتا تھا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اس حکم کو لے کر اور اپنے قبیلے کے اور اپنی قوم کے جو افراد ہوتے تھے ان کو بلا لیتے تھے، اور ان کو بٹھا کر ان کے ساتھ اس حکم پر اور اس وحی پر عہد لیا کرتے تھے، اور اس لیے قرآن پاک نے اس کو میثاق کہا۔ اور ہم نے سورۃ البقرہ میں ہی پڑھا ابھی کچھ 3-4 رکوع میں کہ الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ، کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو عہد کرنے کے بعد پھر اس کو توڑتے ہیں۔ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ، کہ جسے اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا کہ جوڑا جائے اس کو یہ توڑتے ہیں اس کو۔ اب یہ جو میثاق ہے یہ اصل وہی شریعت ہے۔ میثاق اس کو اس لیے کہا گیا، جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ جب وحی اترتی، اللہ کی طرف سے حکم آتا، یا حضرت موسیٰ علیہ السلام جو لوح الواح جو لائے تھے جس کا ذکر سورۃ الاعراف میں ہے، تو اس پر آپ اپنے قبیلے، خاندان، قوم کے جتنے افراد ہوتے تھے اس پر اس کا عہد لیتے تھے، ایک لحاظ سے بیعت ہوتی تھی، تو یہ ایک میثاق بن جاتا تھا، اس لیے قرآن نے اس کو میثاق کہا ہے۔ اب ایک بڑی اہم بات، پہلے میں آپ کو وہ احکام بتا دیتا ہوں جسے 10 کمانڈمنٹس کہا جاتا ہے۔ ایک تو اللہ تعالیٰ کی عبادت ہے، اور دوسرا ہے والدین کے ساتھ احسان، اور پھر ہے رشتہ دار، مساکین اور جو ابن السبیل مسافر ہیں ان کے بارے میں کہ ان کے حق ادا کرنے ہیں، پھر فضول خرچی وغیرہ سے بچنا، اعتدال کا راستہ اختیار کرنا، یہ فرمایا، اور پھر یہ ہے کہ قتل اولاد ہے، قتل نفس ہے، یعنی ایک تو اولاد کا قتل کرنا مفلسی کے ڈر سے، اور دوسرا کیا ہے؟ دوسرا یہ ہے کہ جیسے کسی جان کو مارنا، کسی انسان کی جان کو لینا، اس کو قتل کرنا، اور اسی طرح زنا کی ممانعت ہے، اور مال یتیم کو کھانا، اور مال کو یعنی ماپ تول میں کمی کرنا، یہ ہو گیا۔ بدگمانی سے بچنے کی تعلیم ہے، اس کا ذکر ہم آگے جا کر بھی کریں گے۔ اور پھر یہ کہ متکبرانہ جو روش ہوتی ہے، وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، کہ اکڑ کر زمین پر مت چلو، اور پھر وعدوں کی پاسداری، یہ تقریباً 10 احکام بن جاتے ہیں جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے 23 آیت سے لے کر 39 آیت تک یا 38 تک اللہ نے ان احکامات کو بیان کر دیا۔ رکوع تو 23 سے لے کر 39 تک ہیں سورت بنی اسرائیل میں۔ تو یہ احکامات ہیں جو اللہ تعالیٰ نے قوم موسیٰ کو عطا کیے، بنی اسرائیل کو دیے، جس کی انہوں نے کبھی پاسداری نہیں کی تھی۔
اور قرآن پاک میں مختلف مقامات پر سورۃ البقرہ میں آدھا پارہ جب نصف پارہ مکمل ہوتا ہے یہ پہلا، اس کے بعد جو رکوع پہلا شروع ہوتا ہے نصف آگے کا، تو اس کا آغاز بھی پھر اسی سے ہوتا ہے، وَإِذَا أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ، کہ جب ہم نے بنی اسرائیل سے میثاق لیا، وعدہ لیا، ایک عہد ہوا، وہ کیا ہوا کہ لا تعبدون الا اللہ، اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرنی۔ وہ پھر وہی احکام اللہ تعالیٰ نے وہاں پر بھی بیان کیے ہیں۔ تو یہ اللہ نے عہد یہ بیان کیا کہ اوفو بعہدی اوفی بعہدکم، کہ تم میرا عہد پورا کرو میں تمہارا عہد پورا کروں گا۔ اب سب سے اہم عہد یہاں پر جس کی طرف اشارہ ہے، چونکہ قوم یہود نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا انکار کیا، آپ کی رسالت کا انکار کیا تھا، تو خاص طور پر یہاں پہ اس عہد سے مراد رسول اللہ کی رسالت و نبوت ہے، اس لیے کہ اسی پارے میں آگے جا کر اللہ پاک نے یہ فرمایا وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا فَلَمَّا جَاءَهُم مَّا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ۔ قرآن نے کہا کہ جب یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں نہیں آئے تھے تو اس وقت یہ قوم یہود کہا کرتی تھی اپنے دشمنوں کو کہ ایک پیغمبر نے آنا ہے، وہ آ جائے تو پھر ہم اس کے ساتھ مل کر تم سے لڑیں گے، تم سے بدلہ لیں گے، یعنی ابھی تو ہم اکیلے ہیں، تنہا ہیں، کمزور ہیں، لیکن جب وہ رسول آئے گا تو پھر اس کے ساتھ مل کر تمہارے خلاف ہم جنگ کریں گے۔ اور قرآن نے کہا کہ جب رسول اللہ آ گئے تو پھر انہوں نے انکار کر دیا۔ تو یہ عہد ہے، خاص طور پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کو بیان کیا ہے۔ اور سورۃ الاعراف کی آیات ہیں 156 اور 157، ان دو آیات کو بھی اگر آپ پڑھیں تو وہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس بات کو بیان کیا کہ الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل، کہ یہ وہ پیغمبر ہے کہ جس کا ذکر یہ لکھا ہوا پاتے ہیں تورات اور انجیل میں۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حمایت اور نصرت کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ نے پھر جنت کی خوشخبری سنائی۔ یہ اس مقام کا بھی مطالعہ اس کے ساتھ کیا جا سکتا ہے۔ اور پھر سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 146 ہے، جہاں پہ یہ فرمایا الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، کہ وہ لوگ جنہیں اللہ تعالیٰ نے کتاب عطا کی تھی وہ رسول اللہ کو یا قرآن کو اس طرح پہچانتے تھے جس طرح وہ اپنے بچوں کو پہچانتے ہیں۔ اس کے لیے میں ایک لفظ استعمال کیا کرتا ہوں کہ رسول اللہ کا انتظار، آپ کی بشارت، آپ کا ذکر، یہ تو بنی اسرائیل کے گھروں کا، محلوں کا، علاقوں کا، ان کی تہذیب کا کلچر تھا یہ، یعنی اتنا ذکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہوتا تھا، رسول اللہ کی بشارت کا، رسول اللہ کی تشریف آوری کا۔ تورات میں ذکر ہے، انجیل میں ذکر ہے، انجیل کا تو مطلب ہی خوشخبری ہے، گڈ نیوز ہے، گڈ ٹائڈنگ جس کو ہم کہتے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری وہ ان کتابوں میں موجود ہے، لیکن اس کے باوجود یہ ان مقامات کی تعویل کر دیا کرتے تھے۔ جیسے ہم نے الفوز الکبیر کے درس میں جمعرات کو اس نقطے کو ہم نے بیان کیا تھا کہ وہ ان مقامات کی یہ تعویل اور یہ تعبیر اور یہ تشریح کر دیا کرتے تھے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یا اس دین کی اتباع اور پیروی کا حکم نہیں دیا ہمیں، بلکہ ہمیں تو یہ کہا کہ ان سے تم لڑو۔ تو وہ جو آیات ان کی کتابوں میں موجود ہیں وہ اس کی یہ تعبیر اور تشریح کرتے تھے، تعویل کرتے تھے، یعنی یہ تحریف معنوی کیا کرتے تھے اپنی آیات کی۔ تو سب سے یعنی بڑا عہد جو اس مقام پر بیان کیا گیا، اگر اس کو ہم پیش منظر پس منظر جس کو ہم کہتے ہیں کہ ریفرنس ٹو دا کانٹیکسٹ میں اگر ہم اس کو دیکھتے ہیں تو ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہاں پر اس عہد کی طرف اشارہ ہے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے متعلق تھا، اور ان سے عہد لیا گیا تھا، جس طرح سورۃ آل عمران میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس بات کو بیان کیا ہے۔ اور وہ اگر ہم مقام پڑھ لیں تو بہت ہی یعنی نقطہ نظر مزید واضح ہو جائے گا۔ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ، کہ اللہ تعالیٰ نے نبیین سے میثاق لیا۔ نبیین سے میثاق لینے سے مراد یہ کہ نبیوں کی جو قومیں ہیں، امتیں، ان سے یہ میثاق لیا کہ جب تمہارے پاس کتاب اور حکمت لے کر وہ پیغمبر ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم، کہ جب پھر وہ رسول تمہارے پاس آ جائے تو پھر تم پر یہ لازم ہے کہ تم اس کی مدد کرو، اس کا تعاون کرو، اس کی حمایت کرو۔ یہ قرآن مجید نے سورۃ آل عمران میں اس بات کو، آخری رکوع ہے تیسرے پارے کا، اس کا آغاز ان الفاظ سے ہو رہا ہے۔
قال اقررتم واخذتم على ذلکم اصری قالوا اقررنا قال فاشهدوا وانا معکم من الشاہدین۔ یہ پوری آیت کریمہ ہے۔ تو یہاں پر اسی عہد کو بیان کیا گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت پر ان سے عہد لیا گیا تھا، انبیاء علیہ السلام کی امتوں سے، اور یہ میسج، یہ پیغام ان تک پہنچا دیا گیا تھا، لیکن اس کے باوجود پھر انہوں نے انکار کر دیا۔ اچھا، انکار کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ یہ بات یاد رکھیے کہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ دین ایک رسم بن جاتا ہے، اور پھر شعور کے ساتھ جو قبولیت اور اختیار ہوتا ہے نا، وہ قوموں کی روش نہیں رہتی، یعنی قوموں کا پھر یہ طریقہ نہیں رہتا کہ وہ کسی حق بات کو شعور کے ساتھ قبول کریں، کیونکہ وہ دین کو اور مذہب کو ایک رسم کے طور پر اختیار کر لیتے ہیں کہ بس ایک رسم ہے، بس ٹھیک ہے کر رہے ہیں۔ اس لیے خاص طور پر قوم یہود کو یہ یاد کروایا گیا اور انہیں بتایا گیا کہ تمہیں دین خالص دیا گیا تھا، اب پھر وہی دین خالص آیا ہے، تو شعور کے ساتھ، آگہی کے ساتھ اس کو قبول کر لو۔ یہ وہی ہے جو موسیٰ کو دیا گیا، یہ وہی دین ہے جو عیسیٰ کو دیا گیا، یہ وہی دین ہے کہ جو پہلے پیغمبروں کو عطا کیا گیا تھا۔ اب اس کے بعد دوسرا جو سوال ہے، وہ سوال تو یہ ہے کہ پہلے کافر نہ بنو۔ اس سے کیا مراد ہے؟ کیا بنی اسرائیل نے سب سے پہلے اللہ کے احکامات کو جھٹلایا تھا؟ یہ آیت کریمہ ہے جی 41، اس میں فرمایا وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ، اور ایمان لاؤ اس پہ جو میں نے نازل کیا، جو میں نے اتارا، کہ یہ تصدیق کرنے والا ہے اس کی جو تمہارے پاس ہے۔ وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ، اور تم اس کے پہلے کافر نہ بن جاؤ۔ تو پہلے کافر سے کیا مراد ہے؟ ایک تو یہ یاد رکھیے کہ کفر کے دو مطلب ہوتے ہیں، ایک انکار ہوتا ہے اور ایک ناشکری ہوتی ہے، جسے ہم کفران نعمت کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کو قرآن مجید میں بیان کیا ہے، اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ اِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا، کہ اللہ پاک کہتا ہے کہ ہم نے تو اب انسان کو راستہ دکھا دیا، اب اس کی مرضی ہے کہ یہ شکر گزار بنے یا نعمتوں کی ناشکری کرے، کفران کرے۔ تو دونوں معنوں میں کفر کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ اب یہاں پہ قوم یہود سے کیوں کہا؟ وہ اس لیے کہا کہ قرآن پاک وہ کتاب ہے کہ جو تمہاری کتاب کی تصدیق کرتا ہے، اور اس کتاب کی تصدیق کا عہد تم سے لیا گیا ہے، یعنی رسول اللہ کی تصدیق اور اس کتاب یعنی قرآن کی تصدیق کا عہد تم سے لیا گیا ہے، کیونکہ تم سے ہی اس بات کی امید کی جا سکتی ہے نا، تم سے ہی توقع کی جا سکتی ہے کہ تم اس کتاب کے پہلے تصدیق کرنے والے بن جاؤ گے، لیکن بدقسمتی دیکھیے کہ تم پہلے اس کے منکر بن گئے، اس کے کافر بن گئے۔ یعنی واضح بات ہے کہ آپ ایک بات کسی سے کہہ رہے ہیں اور وہ اس بات کی حقیقت کو جانتا ہے، جب وہ حقیقت کو جانتا ہے تو اب اس کی اخلاقی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ آپ کی بات کو فوری طور پر مانے، تسلیم کرے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کو حقیقت کا پتہ ہے۔ اگر وہ حقیقت کو جانتے ہوئے بھی انکار کر رہا ہے تو آپ اس کو یہی کہیں گے نا کہ آپ پہلے انکاری نہ بنو، کیونکہ تمہیں تو سب کچھ پتہ ہے۔ چلے کوئی اور تو انکار کرے جس کو حقیقت کا پتہ نہ ہو، حق کا پتہ نہ ہو، لیکن تمہیں تو سب پتہ ہے، تو تم کیوں انکار کر رہے ہو؟ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ خاص طور پر اس لیے قوم یہود سے کہا کہ وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ، کہ تم پہلے انکاری کیوں بن رہے ہو؟ حالانکہ تمہیں تو پہلا مسلم بننا چاہیے، پہلا مومن بننا چاہیے، کیونکہ تمہیں تو ساری حقیقت کا پتہ ہے۔ اس لیے یہاں پر یہ اسلوب اختیار کیا گیا کہ وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ، کہ پہلے انکاری منکر اس کے تم مت بنو۔ یہ الفاظ وہی ہیں کہ جن سے جتنی توقع ہوتی ہے، جتنی امید ہوتی ہے، انہی سے یہ الفاظ کہے جاتے ہیں۔ کوئی اور انکار کر دے تو خیر ہے، اس کے سامنے تو یہ حقیقت بیان نہیں ہوئی۔ کفار و مشرکین نے انکار کیا تھا، ان کے لیے تو یہ پہلی کتاب تھی، لیکن قوم یہود اس حقیقت سے واقف تھی، جانتی تھی، اور ایسا نہیں ہے کہ تورات میں، انجیل میں سب کچھ پڑھنا، انتظار کرنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ان کو انتظار تھا، وہ انتظار کرتے تھے کہ ایک پیغمبر آنے والا ہے۔ اور پھر ہم نے ایک درس میں بیان کیا کہ کفار و مشرکین قوم یہود سے ہی رابطہ کر کے کہتے تھے کہ بھئی محمد نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے، اعلان کیا ہے، تو ہمیں کوئی ایسی چیزیں بتاؤ جو ہم محمد سے پوچھیں، ہمیں پتہ چلے کہ یہ واقعی اللہ کا نبی ہے یا نہیں ہے۔ تو قوم یہود نے کہا تھا کہ یوسف کے قصے کا پوچھو، قوم یہود نے کہا تھا کہ تم
ذوالقرنین کا پوچھو، اصحاب کہف کا پوچھو، یہ ساری باتیں جو سوالات قرآن میں بیان ہوئے ہیں اور ان کے جوابات قرآن نے دیے ہیں، وہ قوم یہود کے کہنے پر ہی پوچھے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے سے پھر مطلع کیا گیا۔ آخر پھر کفار و مشرکین قوم یہود سے بتاتے تو ہوں گے، ان کو بھی پتہ چلتا ہوگا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے من و عن وہی جواب دیا ہے جو بائبل اور تورات میں موجود ہے۔ آخر یہ علم کہاں سے آیا؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بتایا، لیکن اس کے باوجود بھی وہ انکاری ہو گئے۔ تو اس لیے قرآن نے کہا کہ پہلے انکاری منکر کافر مت بنو۔ اب اس سے آگے جو تیسرا سوال ہے وہ بھی اسی آیت میں ایک جز، ایک حصہ ہے آخری، جس میں فرمایا وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا، اور نہ تم میری آیات کو بیچو کم قیمت پہ، یعنی میری آیات کا تم کم قیمت پہ سودا نہ کرو۔ اب یہ واضح بات ہے کہ جب ہم تلاوت کرتے ہیں، پڑھتے ہیں، تو ہمارے ذہن میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے، اور یہ جو مجھے بھیجا گیا یہ بالکل فطری سوال ہے کہ یہ سوال واقعی انسان کے ذہن میں آتا ہے کہ کیا اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میری آیات کو کم قیمت میں نہ بیچے، تو کیا زیادہ قیمت مل جائے تو بیچ دیں؟ یہ ایک سوال واقعی بن جاتا ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ آیات بیچنے سے کیا مراد ہے؟ میری آیات کو تھوڑی قیمت پر نہ بیچو، اس سے ذہن میں آتا ہے کہ زیادہ قیمت پر پھر بیچنا ٹھیک ہے۔ اچھا، اب ایک تو یاد رکھیے کہ یہ ایک اسلوب ہے بات کہنے کا، اور کسی بات کی کراہت کو، اس کی کمتری کو، اس کی برائی کو اور اس کی شناعت کو جب بیان کرنا ہو نا، تو یہی اسلوب اختیار کیا جاتا ہے۔ جیسے سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 130 میں ہے لا تاکلوا الربا اضعافا مضاعفہ، کہ سود بڑھا چڑھا کر نہ کھاؤ۔ اب یہاں پہ کوئی یہ بھی سوال کر سکتا ہے جی اگر دگنا چگنا نہ کھائیں، چلیں ایک گنا کھا لیں، یہ جائز ہے؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کہا دگنا چگنا نہ کھاؤ۔ تو اس کا بھی یہی جواب بنتا ہے کہ در حقیقت اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سود کھانے کی جو کراہت ہے اور اس گناہ کی جو کراہت اور گندگی ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو در حقیقت بیان کیا ہے۔ اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جب یہ کہا وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا، تو اس سے مراد یہی ہے کہ یہ بہت ہی برا کام ہے جو تم کرتے ہو کہ اللہ تعالیٰ کی آیات کو کم قیمت پر بیچ ڈالتے ہو۔ اچھا، ایک تو اس کا یہ ہو گیا مطلب۔ دوسرا اس کا مطلب یہ ہے کہ دیکھیے اللہ کی آیات کے بدلے میں کوئی زیادہ سے زیادہ کیا لے گا؟ دنیاوی مفادات حاصل کرے گا، فائدے حاصل کرے گا۔ اب دنیاوی مفادات جتنے بھی انسان حاصل کر لے، سونے کے پہاڑ کھڑے کر لے، چاندی کے پہاڑ کھڑے کر لے، اربوں خربوں پتی بن جائے اللہ کی آیات کو بیچ کر، تو آپ مجھے بتائیں تو اللہ کی آیات کے مقابلے میں بھلا اس دنیاوی مال اور دولت اور مفاد کی کیا حیثیت ہے، کیا وقت ہے؟ اس لیے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ بے شک تم ان آیات کے بدلے میں جتنی بھی چاہے قیمت لے لو، یہ یاد رکھو کہ دنیاوی لحاظ سے وہ بہت بڑی قیمت ہوگی، لیکن اللہ کی آیات وہ انمول ہیں، ان کی کوئی قیمت نہیں ہے۔ تو اس لیے فرمایا کہ نہ تم بیچو اللہ کی آیات کو، نہ اس کی قیمت لو تم کم قیمت اللہ کی آیات کی۔ یہ یعنی اس حقیقت کی طرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اشارہ کر دیا۔ یہ دین فروشی تھی قوم یہود میں کہ وہ تورات کی جو تعبیر اور تشریح کرتی تھی وہ اپنے مفادات کے لیے کرتی تھی، اپنے نام کے لیے کرتی تھی، اور جو چیز اللہ نے حرام کی اس حرام سے بچنے کے لیے یا اس میں چونکہ مفادات حاصل نہیں ہوتے تھے، پھر اس کی غلط تعویل کرتے تھے، غلط تفسیر کر دیا کرتے تھے تاکہ لوگوں میں ہمارے مفادات بھی محفوظ رہیں اور ہمارا نام، ہماری عزت اور وقار بھی قائم رہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے اس لیے خبردار کیا۔ اب چوتھا سوال یہ ہے کہ یہ نماز کے حوالے سے ہے، وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو اور جھک جانے والوں کے ساتھ جھک جاؤ۔ اقیم الصلاۃ پر جب ہم نے وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ سورۃ البقرہ کی کہ آغاز میں جب ہم نے پڑھا تھا تو وہاں پر اقامت الصلاۃ کے حوالے سے میں نے بتایا تھا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پورے قرآن میں یہ نہیں کہا نماز پڑھو، اللہ نے کہا ہے کہ نماز قائم کرو۔ قائم نماز ہوتی ہے شرائط اور حقوق کے ساتھ،
جو قرآن نے بیان کر دیا کہ کیسے نماز آپ نے پڑھنی ہے۔ یہ قرآن نے بڑی تفصیل کے ساتھ مختلف مقامات پر اس کو بیان کر دیا۔ بلکہ نماز پڑھنے والوں کے لیے کہا فوائل للمصلین، ہلاکت ہے نمازیوں کے لیے۔ کون سے نمازی؟ الذین هم عن صلاتہم ساہون، کہ جو نماز کی حقیقتوں سے غافل ہیں، مقاصد سے غافل ہیں۔ الذین هم یراؤون، کہ جو دکھاوے کی نماز ادا کرتے ہیں۔ یہ رویہ منافقین کا تھا۔ ان المنافقین فی الدرک الاسفل، قرآن نے کہا یہ جو منافق ہیں کہ یہ یراؤون الناس، یعنی لوگوں کو دکھانے کے لیے نماز پڑھتے ہیں۔ ان الصلاۃ قاموا، قرآن پاک میں ہے نا کہ قاموا کسالى، سستی سے کھڑے ہوتے ہیں۔ یراؤون الناس، لوگوں کو دکھانے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں۔ تو نماز کو اللہ تعالیٰ نے قائم کرنے کا حکم دیا ہے، اس لیے کہ نماز قائم ہوگی تو پھر ہم فحش سے، بے حیائی سے، برے کاموں سے بھی ہم رک جائیں گے۔ نماز جب قائم ہوگی تو پھر ہماری زندگی میں خدا کا خوف بھی پیدا ہوگا، تقویٰ پیدا ہوگا۔ جب نماز قائم ہوگی ہمارے اندر خشوع پیدا ہوگا، خضوع پیدا ہوگا۔ نماز قائم ہوگی تو پھر نماز کی محبت ہمارے دلوں میں پیدا ہوگی، نماز کے لیے بے چینی پیدا ہوگی کہ رسول اللہ جب نماز کا وقت ہوتا حضرت بلال سے کہتے ارحنا یا بلال، اے بلال ہماری راحت کا انتظام کرو۔ یہ نہیں فرماتے تھے کہ اذن یا بلال، اے بلال اذان دے دو، یہ نہیں فرماتے تھے، فرماتے تھے ہماری راحت کا انتظام کرو۔ آپ اندازہ کیجئے کہ یہ الفاظ کتنے خوبصورت ہیں۔ رسول اللہ کی جو پیاس تھی اور جو محبت تھی اللہ کی بارگاہ میں جانے کی، وہ کتنی زیادہ تھی کہ بلال سے یہ کہتے کہ بلال ہماری راحت کا انتظام کرو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ بڑا خوبصورت قول ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ جب میرا جی چاہتا ہے کہ میں رب سے باتیں کروں تو پھر میں نماز پڑھتا ہوں، اور جب میرا جی چاہتا ہے کہ رب مجھ سے باتیں کریں تو پھر میں قرآن پڑھتا ہوں۔ تو یہ جو چاشنی اور تشنگی ہے یہ ہماری شخصیتوں سے ختم ہوگی، دلوں سے نکل گئی ہے۔ ہمارے اندر وہ ایمان کی حلاوت اور مٹھاس نہیں رہی کہ ہم ان چیزوں کے ذریعے سے خدا کا قرب محسوس کریں، جسے نفس مطمئنہ کہتے ہیں نا۔ نفس مطمئنہ یہ نہیں ہے کہ کوئی انسان کو مرنے پر یا مرنے کے بعد حاصل ہوتا ہے، نفس مطمئنہ اسی دنیا میں انسان کو نصیب ہوتا ہے، اور جب نفس مطمئنہ نصیب ہوتا ہے تو پھر رب کی بارگاہ میں حاضری بھی نصیب ہوتی ہے، حضوری نصیب ہوتی ہے انسان کو۔ یہ مٹھاس اور یہ حلاوت آج ہمارے دلوں سے نکل گئی، اس کو حاصل کرنے کی اور اس پر توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ تو یہ اقیم الصلاۃ ہے۔ اور جو سوال یہ ہے ورکعوا مع الراکعین، کہ رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ فرمایا سوال یہ ہے کہ جب پہلے نماز کا حکم دیا گیا اور اس کے بعد دوبارہ یہ کیوں کہا گیا کہ رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو؟ نماز کا تو پہلے حکم دے دیا گیا۔ اچھا، یہاں پہ قوم یہود کے جو علماء تھے، امراء تھے، ان کا ایک رویہ تھا، وہ یہ تھا کہ وہ جماعت میں یعنی مل جل کر عبادت نہیں کرتے تھے، اس سے اعراض کرتے تھے۔ کیوں؟ اس لیے کہ واضح بات ہے کہ جب عبادت کرنی ہے تو اس میں غریب سب آ جائیں گے، امیر بھی آئیں گے، ہر قسم کا طبقہ بھی آئے گا، تو وہ اس سے ایوائڈ کرتے تھے کہ ہم غریبوں کے ساتھ کھڑے ہوں۔ جیسے حضرت نوح علیہ السلام کہ جو دور کے جو سردار تھے، امراء تھے، وہ کہتے تھے کہ بھئی کہ یہ ہم جب تمہارے پاس آتے ہیں کہ تمہارے پاس ہی اراذل کو ہم پاتے ہیں، یہ گھٹیا قسم کے لوگ، سطحی قسم کے لوگ تمہارے پاس ہوتے ہیں، بادی الرائے، کہ جو سطحی طور پر ایمان لے آئے، مومن ہو گئے، یہ معاشرے کے تھرڈ کلاس لوگ جو ہیں تمہارے پاس بیٹھے ہوتے ہیں۔ تو یہ جو رویہ، اندر کا تکبر اور یہ جو روش ہے، اس کو اللہ تعالیٰ ختم کرنا چاہتا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھو۔ جماعت میں وکیل بھی ہوں گے، جج بھی ہوں گے، ڈاکٹرز بھی ہوں گے، انجینئرز بھی ہوں گے، مزدور بھی ہوں گے، مستری بھی ہوں گے، میکینک بھی ہوگا، الیکٹریشین بھی ہوگا، ہر طرح کا بندہ کھڑا ہوگا، نماز پڑھے گا کندھے سے کندھا جوڑ کر۔ تو اس سے کیا ہوتا ہے؟ انسان کا یہ جو نفس ہے، جو انسان کو تکبر اور اس روش پر انسان کو آمادہ کرتا ہے، یہ انسان کے کنٹرول میں آتا ہے، انسان اللہ کی بارگاہ میں جھکتا ہے، اسے خشوع خضوع حاصل ہوتا ہے۔ تو اس لیے فرمایا چونکہ یہ روش ان کی بھی تھی، قوم یہود کی، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو یہ حکم فرمایا۔ اچھا، پھر آپ یہ بھی جانتے ہیں، بچپن سے ہم سب نے سنا کہ جب مسجد میں ہم نماز پڑھتے ہیں اس سے بڑے معاشرتی اور سماجی ثمرات و فوائد حاصل ہوتے ہیں۔ سب سے بڑی بات یہ ہوتی ہے کہ مسجد صرف ایک عبادت گاہ نہیں ہے بلکہ ایک کمیونٹی سینٹر بھی ہے۔ آپ جب جائیں گے آپ کو وہاں پر جو لوگ ملیں گے
آپ کو معلوم ہوگا ایک دوستی ایک تعلق بھی بنتا ہے، اور پھر یہ ہے کہ کوئی بیمار ہے اس کی عیادت بھی ہوتی ہے، کوئی فوت ہو جاتا ہے اس کی تعزیت بھی ہوتی ہے، ایک تعلق انسان کا بن جاتا ہے، اور یہ بڑا مضبوط اور بڑا اچھا تعلق ہوتا ہے۔ اب یہ دیکھیے کہ حضرت مریم کو بھی اللہ پاک نے یہ فرمایا، آل عمران کی آیت نمبر 43 ہے، اللہ نے فرمایا یا مریم اقنتی لربک واسجدی وارکعی مع الراکعین، اے مریم میری فرما برداری، اپنے رب کے لیے فرما برداری کرو اور سجدہ کرو اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ حضرت مریم کو بھی اس بات کی تعلیم ہے، یعنی مطلب یہ ہے کہ عورتوں کے لیے بھی ایسی عبادت گاہیں اور ایسی جگہوں پر ایک حصہ ہونا چاہیے جہاں پر عورتیں بھی جا کر نماز کو ادا کریں، وہاں پر مل بیٹھیں، جیسے ترکی میں، ملائیشیا میں، یورپ میں، امریکہ میں ہوتا ہے۔ یہ ماحول بنانا چاہیے اور اس کی ضرورت ہے، اس لیے کہ ہم ویسے بھی اللہ کے دین سے دور ہو رہے ہیں، مساجد سے دور، مرد بھی دور ہو رہے ہیں، عورتیں تو اپنی جگہ پر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث ہے، آپ نے مردوں کو خاص طور پہ یہ فرمایا کہ اللہ کے بندیوں کو مسجد میں جانے سے مت روکو۔ یہاں تو اللہ کے بندے مسجد میں نہیں جاتے، تو بندیوں کی بات تو پھر بعد میں آتی ہے۔ یہ ہے ورکعوا مع الراکعین۔ اور آخری بات میں اس حوالے سے آپ کو بتاؤں گا کہ اگر آپ سورۃ مریم کی ایک آیت کریمہ ہے فخلف من بعدہم خلف اضاعوا الصلاۃ، اللہ اکبر، فخلف من بعدہم خلف اضاعوا الصلاۃ، کہ یہ جو نیک لوگ چلے گئے انبیاء، پھر ان کے بعد جو آئے یہ ایسے ناخلف تھے، ان کے جانشین بنے کہ انہوں نے نمازوں کو ضائع کیا، خواہشات کی پیروی کی، فسوف یلقون غیا، اللہ پاک نے فرمایا کہ یہ لوگ ضرور گمراہی کے گڑھے میں جا کر گریں گے۔ یہ گمراہی کا گڑھا ہی تو ہوگا جس شخص کی نماز بھی چھوٹ جائے اور جو اپنی خواہشات کے پیچھے بھاگتا رہے، ساری زندگی بھاگتا رہے، ایک لمحے کے لیے بھی اس کو یاد نہ آئے کہ میرا رب ہے کہ جس نے مجھے پیدا کیا، جو مجھے رزق دیتا ہے، اور ہلکان ہوتا پھرتا ہے اپنے دن میں، راتوں میں، شاموں میں، لیکن اس کو کبھی اپنا رب نہیں یاد آتا۔ تو قرآن نے کہا فخالف من بعدہم خلف اضاعوا الصلاۃ واتبعوا الشہوات، کہ یہ ناخلف لوگ ہیں کہ جو ان نیک لوگوں کے جانشین ہوئے کہ جنہوں نے نمازوں کو ضائع کیا اور خواہشات کی پیروی کرتے رہے اور پھر گمراہی کے گڑھے میں جا کر گرے۔ گمراہی تو خود پھر نصیب میں ہو جاتی ہے نا، کہ جب انسان نماز بھی نہ پڑھے، پھر خواہشات کے پیچھے بھاگتا رہے، تو پھر آخر اس کا پھر نتیجہ کیا نکلنا ہے؟ وہ نتیجہ یہی ہے۔ اب اس کے بعد جو پانچواں ہے وہ سوال ہے رب تعالیٰ سے ملاقات کے بارے میں۔ یہ ہے جی الذین یظنون انہم ملاقو ربہم، وہ لوگ کہ جو یقین کرتے ہیں، یقین رکھتے ہیں کہ بے شک وہ اپنے رب سے ملاقات کرنے والے ہیں، ملنے والے ہیں، وانہم الیہ راجعون، اور بے شک وہ اسی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ رب سے ملاقات کا کیا مطلب ہے؟ حالانکہ اس کا تو کوئی ظاہری وجود بھی نہیں، یہ ملاقات کیسے ہوگی؟ یہ سوال ہے۔ اچھا، یہاں پہ میں سورۃ الانعام کی آیت ہے 103، اس میں فرمایا کہ لا تدرک الابصار وہو یدرک الابصار، اس کا احاطہ آنکھیں نہیں کر سکتی اور وہ آنکھوں کا احاطہ کرتا ہے، وہو اللطیف الخبیر، اور وہ لطیف خبیر ہے۔ اب یہاں پر اس کا تعلق ہے دنیا کی زندگی سے، یہ بات یاد رکھیے کہ دنیا میں رب تعالیٰ کو دیکھا نہیں جا سکتا، آنکھیں اس کا احاطہ نہیں کر سکتی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے یہی فرمایا کہ آخرت میں رب کو دیکھا، اس کی رؤیت باری تعالیٰ بھی ہوگی، اس سے ملاقات بھی ہوگی، لیکن وہ کیسی ہوگی؟ وہ اس کی شان کے مطابق ہوگی۔ وہ وجہ یہ ہے کہ ہم کسی شے کا ادراک کرتے ہیں نا، تو ادراک اسی وقت ہم کر سکتے ہیں جب اس شے کی مثل ہمارے ذہن میں ہوتی ہے۔ یعنی اگر کوئی شے آپ کو کہی جائے گی، کمپیوٹر کا کہا جائے گا آپ کو کہ یہ فلاں کمپنی کا ہے، تو آپ کے ذہن میں ایک آئیڈیا ہوگا، اس کی ایک شکل پہلے مثل موجود ہوگی، اس مثل سے ہی آپ اس کا ادراک کریں گے۔ لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے کوئی شے مشابہ نہیں ہے اور اس کے مثل بھی کوئی شے نہیں ہے کہ جو ہمارے ذہن میں ہو، یعنی کوئی اس کے مشابہ ہو اللہ کے، کوئی اس کی مثل ہو کوئی چیز
جو ہمارے ادراک میں ہو، ہمارے ذہن میں ہو، پھر ہم اس سے سوچیں کہ ہاں اللہ کیسا ہوگا۔ اس کی مثلی جب کوئی نہیں ہے، اس کے مشابہ کوئی نہیں ہے، تو پھر اس کا ادراک بھی نہیں ہو سکتا۔ لیکن وہ کس طرح ہوگا قیامت کے دن، یہ اس کا معاملہ ہے۔ وہ کس طرح اپنی زیارت، اپنی رویت کروائے گا، وہ کس طرح ملاقات کرے گا، ہم اس کا اس دنیا میں رہ کر ادراک نہیں کر سکتے۔ لیکن قرآن مجید میں بہت سے مقامات پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس بات کو بیان کیا ہے۔ مثلا سورۃ الانشقاق دیکھیے، یہ آیت کریمہ تو بہت ہی دل کو چھونے والی ہے۔ فرمایا یا ایھا الانسان، اے انسان، انک کادح الی ربک کدحا، کہ تو کشاں کشاں اپنے رب کی طرف چل رہا ہے، آہستہ آہستہ تو اپنے رب کی طرف جا رہا ہے۔ کدحن فملاقی، اور تو اس سے ملنے والا ہے، تو اس سے ملاقات کرنے والا ہے۔ اور یہ جو رب سے ملاقات کا معاملہ ہے نا جی، حدیث پاک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من احب لقاء اللہ، کہ جس نے اللہ سے ملاقات کی محبت کی، پسند کی اللہ سے ملاقات کرنا، احب اللہ لقاءہ، تو اللہ نے بھی اس سے ملاقات کرنا پسند کیا۔ ومن کرہ لقاء اللہ، جس نے اللہ سے ملاقات کو ناپسند کیا، کرہ اللہ لقاءہ، تو اللہ نے بھی اس سے ملنا ناپسند کیا۔ آپ کی کسی زوجہ نے عرض کیا یا رسول اللہ، یعنی موت کی وجہ سے، یعنی جو سختی ہے موت کی اور اس دنیا کو چھوڑنا، یہ جو موت ہے ہم ناپسند تو کرتے ہیں، کراہت ہمیں ہوتی ہے، یعنی سختی محسوس ہوتی ہے۔ رسول اللہ نے فرمایا نہیں، وہ تو فطری بات ہے کہ موت کی سختی محسوس ہوتی ہے، یا موت کی وجہ سے انسان ایک گھٹن یا ناپسندیدگی سی محسوس کرتا ہے۔ لیکن رسول اللہ نے فرمایا کہ رب سے ملاقات پسند کرنے والا وہ شخص ہوتا ہے کہ جو اس زندگی میں اس طرح کے کام کرتا ہے کہ اس کے کام بولتے ہیں کہ یہ رب سے ملنے کو پسند کرتا ہے، یعنی کام بولتے ہیں۔ یعنی مثال کے طور پر آپ دیکھیے، میں آج یہ بات سوچ رہا تھا کہ جب کسی نے کہیں پر جانا ہو نا، کسی دوست سے ملنے کے لیے کوئی سفر کرنا ہو، وہ کافی دنوں سے اپنے سامان کو جوڑنا شروع کر دیتا ہے، اس میں ایک بے چینی، اضطراب سا پیدا ہو جاتا ہے۔ اور اگر جانے کا دل نہ ہونا، آپ دیکھیے، آپ اسے کہیں گے یار آپ نے کل جانا ہے، ابھی آپ بیٹھے ہوئے گا، ٹھیک ہے یار کر لیں گے، کوئی نہیں مسئلہ، بس میرا جی نہیں چاہ رہا، میرا دل نہیں چاہتا میں وہاں جاؤں، اس سے ملوں۔ تو یہ ایک انسان کا انداز ہوتا ہے کہ جب انسان میں بے چینی ہوتی ہے ملاقات کی، ملنے کی، تو وہ کافی دن پہلے ہی سامان جوڑ کے بیٹھ جاتا ہے۔ یعنی اس کا عمل، اس کا کردار بتا رہا ہوتا ہے کہ یہ ملنا چاہتا ہے، یہ ملاقات پسند کرتا ہے۔ اور جو سامان نہیں جوڑتا، اکٹھا نہیں کرتا، تیاری نہیں کرتا، آخری دن تک بیٹھا رہتا ہے منہ بسور کے، تو اس کا یہ انداز، یہ طریقہ بتاتا ہے کہ یہ اپنے دوست سے ملاقات نہیں کرنا چاہتا۔ تو اسی طرح ایک مسلمان، ایک مومن، ایک صالح اپنی زندگی اس انداز سے گزارتا ہے، اتنی پسندیدگی کے انداز میں، کہ اس کے اس انداز زندگی سے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ اللہ سے ملاقات کرنا چاہتا ہے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح اس کی وضاحت فرمائی۔ تو یہ ملاقات ہے، قرآن مجید میں بہت سی جگہوں پر اس کو بیان کیا گیا۔ سورۃ الکہف میں ہم نے ہفتے کے درس میں بھی اس مقام کو ہم نے پڑھا تھا کہ فمن کان یرجو لقاء ربی فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک بعبادۃ ربہ احدا، کہ جو اپنے رب سے ملاقات کی امید کرتا ہے تو پھر اسے چاہیے کہ وہ اچھے کام کرے اور اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائے۔ ایسے بہت سے مقامات ہیں۔ ان الذین لا یرجون لقاءنا ورضوا بالحیاۃ الدنیا، یہ سورۃ یونس کی آیت نمبر 7 ہے۔ فرمایا بے شک وہ لوگ کہ جو ہماری ملاقات کی امید نہیں رکھتے، وہ دنیا کی زندگی کو پسند کرتے ہیں، یعنی دنیا کی زندگی میں اتنے ماہو ہیں، ان کا طرز زندگی بتاتا ہے کہ وہ ہم سے ملاقات کی امید نہیں رکھتے۔ اب اس سے آگے چھٹا سوال ہے کہ تلاوت اور زن کا کیا مطلب ہے۔ تلاوت کے بارے میں یاد رکھیے کہ تلاوت کا جو لفظ ہے یہ خاص طور پر الہامی کتب کے لیے استعمال ہوتا ہے، یعنی قرآن کے لیے، بائبل کے لیے، انجیل کے لیے، اس لیے کہ تلاوت میں پیچھے چلنا بھی معنی موجود ہے، یعنی پیروی اور اتباع بھی، تلا یتلو سے یعنی پیچھے پیچھے آنا بھی، یہ بھی اس کا معنی ہے۔ تو تلا میں، تلاوت میں دو چیزیں ہیں، قرات بھی ہے اور اتباع بھی ہے، اس لیے تلاوت کی جاتی ہے۔ ہم قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، تلاوت صرف قرات، یعنی آپ دنیا کی کسی کتاب کو پڑھیں گے، ضروری نہیں ہے کہ آپ نے اس کی پیروی بھی کرنی ہو کتاب کی،
لیکن قرآن کی اگر آپ تلاوت کرتے ہیں تو تلاوت سے مراد یہی ہے کہ آپ اس کو پڑھ رہے ہیں اور پھر آپ نے اس کی پیروی کرنی ہے، اس کی اتباع کرنی ہے، تو اس لیے اس کو تلاوت کہا جاتا ہے۔ اور جو فہم ہے وہ انڈرسٹوڈ ہے، یعنی ہم یہ نہیں کہہ سکتے قرآن پڑھو تو اس میں سمجھنا جو ہے وہ شامل نہیں ہے، سمجھنا بھی شامل ہے۔ رسول اللہ نے اگر صحابہ کو قرآن پڑھنے پر اجر اور ثواب بتایا تھا، وہ اس لیے بتایا تھا کہ ان کی زبان ہی عربی تھی۔ رسول اللہ کو پتہ تھا کہ ان کو میں کہوں گا پڑھو تو پڑھنے میں سمجھنا بھی شامل ہو جائے گا۔ یہ ایسی بات ہے کہ جیسے میں اپنے بیٹے کو کوئی کتاب دوں اور اسے میں یہ کہوں کہ یہ کتاب پڑھو، تو واضح بات ہے مجھے معلوم ہے کہ وہ اردو بولتا ہے، میں اردو بولتا ہوں، اس کو اردو آتی ہے، تو میں کتاب جو اس کو دے رہا ہوں پڑھنے کے لیے تو واضح بات ہے کہ اس کو سمجھ بھی آتی ہے۔ تو اس لیے قرآن مجید سے کبھی بھی سمجھ کو، فہم کو علیحدہ نہیں کیا جا سکتا، اس تلاوت میں وہ فہم بھی شامل ہے۔ اچھا، اس سے آگے پھر ظن ہے۔ ظن کا مطلب ہوتا ہے کہ دیکھے بغیر، یعنی نشانات کے ذریعے سے کوئی رائے قائم کرنا، نشانات، علامت کے ذریعے سے کوئی رائے قائم۔ امام راغب اصفہانی نے یہی لکھا ہے مفردات میں کہ نشانات، علامت کے ذریعے سے کوئی رائے قائم کرنا۔ اگر مضبوط ہو جائے یہ نشانات اور یہ علامتیں تو یہ پھر علم بن جاتا ہے، یعنی یقین ہو جاتا ہے۔ اگر کمزور ہو تو پھر یہ وہم ہو جاتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ہمیں ظن سے، بدگمانی سے اللہ نے ہمیں منع کیا ہے، روکا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم، فرمایا کہ یہ جو بعد گمان ہوتے ہیں نا یہ گناہ ہوتے ہیں، ان سے بچو۔ حضور نے فرمایا ایاکم والظن، ظن سے بچو، فإن اکذب الحدیث، فإن الظن اکذب الحدیث، کہ یہ ظن ہے یہ سب سے زیادہ جھوٹی بات ہے۔ اور ایک حدیث یہاں پر بیان کروں گا کہ حضرت اسامہ نے ایک شخص کو قتل کیا، اور جب اس کو قتل کرنے لگے وہ کلمہ پڑھنے لگ گیا، تو حضرت اسامہ نے پھر بھی اس کو قتل کر دیا۔ رسول اللہ نے فرمایا اقال لا الہ الا اللہ وقتلتہ، کہ اس نے کلمہ پڑھ لیا تھا پھر تم نے اس کو قتل کر دیا۔ عرض کی یا رسول اللہ انما قال خوفا من السلاح، کہ اس نے اسلحہ کے ڈر سے کلمہ پڑھا تھا، یعنی قتل کے ڈر سے کلمہ پڑھا تھا۔ حضور نے کیا فرمایا؟ فرمایا افلا شققت عن قلبی قلبہ حتی تعلم قالها ام لا۔ حضور نے فرمایا، یہ جملہ رسول اللہ بار بار فرماتے تھے کہ کیا تو نے اس کا دل چیر کر دیکھ لیا تھا کہ تجھے پتہ چل جاتا کہ آیا کہ اس نے یہ کلمہ دل سے پڑھا تھا یا اس نے صرف زبان سے کلمہ پڑھا تھا یا صرف موت سے بچنے کے لیے کلمہ پڑھا تھا۔ رسول اللہ یہ جملہ بار بار دہراتے، افلا شققت عن قلبہ حتی تعلم قالها ام لا، بار بار۔ حضرت اسامہ کہتے ہیں کہ میں یہ سوچ رہا تھا کہ کاش میں آج مسلمان ہوا ہوتا اور مجھ سے یہ غلطی نہ ہوتی کہ میں نے ایک انسان کی جان لے لی۔ تو یہ بدگمانی ہے، یہ ظن ہے، یہ گمان ہے، یہ انسان کو بعض اوقات یہاں تک پہنچا دیتا ہے، گھروں کا اجڑنا، ویران ہونا، اور میاں بیوی کی لڑائیاں، بھائیوں کی، رشتہ داروں کی، یہ سب گمان پر۔ اکثر آپ دیکھیں گے یہ صرف بدگمانی ہوتی ہے جو ایک دوسرے کے بارے میں دل میں جگہ پکڑتی ہے، پھر اس کے بعد مسئلہ آگے بڑھتا چلا جاتا ہے، قتل و غارت تک نوبت آ جاتی ہے۔ تو یہ ہمارے پاس آج 6 سوالات تھے جن پہ ہم نے تفصیل کے ساتھ بات کی ہے۔ ہمارے پاس اس وقت تقریباً کوئی 10-15 منٹ ہیں، اگر کوئی سوال آپ کے پاس ہے تو آپ سوال کیجئے، میں کوشش کروں گا کہ جواب دوں۔ اگر نہ دے سکا جواب تو آئندہ درس میں پھر میں آپ کے سوال پہ تفصیل سے بات کر لوں گا۔ میں نے یہ سوال پوچھنا تھا کہ تیسرے رکوع میں ایک تھا کہ تم اللہ کے ساتھ کفر کا رویہ کیسے اختیار کرتے ہو حالانکہ تم بے جان تھے۔ تو یہاں پہ کفر کے رویے سے میں صرف ایک یہ بات پوچھنا چاہ رہی تھی کہ پہلے زمانے میں لوگ شرک کرتے تھے اللہ کے ساتھ شرک، کیونکہ لیکن اللہ کا کانسیپٹ ان کے ذہنوں میں بہت زیادہ تھا کہ ایک مطلب کوئی ان کا معبود یا کوئی الہ ہے۔ آج کل کا جو انسان ہے وہ اس الہ یا اس معبود کو ہی ماننے سے انکاری ہے۔ تو یہاں پہ جو کفر استعمال ہوا ہے وہ بھی اسی اس میں استعمال ہوا ہے یا یہ شرک کے ساتھ استعمال ہوا ہے؟ یہاں پہ جو استعمال ہوا ہے یہ تو اسی شرک کے حوالے سے استعمال ہوا ہے، کیونکہ اصل جو ماننا ہے وہ تو ماننا ہے جو اللہ کا پیغمبر بتاتا ہے، اس کے مطابق ماننا در حقیقت ماننا ہے، یعنی ایمان اور اسلام وہی ہے، اور جو اس سے ہٹ کر ہے وہ پھر اسلام اور ایمان نہیں ہے، وہ انکار ہے، وہ کفر ہے۔
تو یہاں پہ جو یہ 3-4 رکوع ہم نے پڑھے، یہاں پر مشرکین کے جو عقائد ہیں ان کو بھی بیان کیا گیا، اور قوم یہود، اور قوم یہود بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات پر ایمان رکھتی تھی، اور اسی طرح مشرکین بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو مانتے تھے، لیکن انہوں نے وقت کے ساتھ ساتھ جو انہوں نے نظریات گھڑے تھے، پہلی بات تو یہ تھی کہ پہلے تو شروع میں تو وہ اللہ تعالیٰ کو جو حیثیت دیتے تھے، وہ حیثیت ہوتی تھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ایک بادشاہ کی، ایک سلطان کی، اور باقی جو ان کے بت تھے یا جو خدا انہوں نے بنائے، وہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کے وزیر، یا اللہ تعالیٰ نے جزوی اختیارات ان کے کہے کے مطابق، عقیدے کے مطابق جزوی اختیارات اللہ نے بتوں کو دیے تھے، اور وہ بتوں کی بات ان کے عقیدے کے مطابق اللہ تعالیٰ مانتا تھا۔ اگر کوئی بات اللہ کی پسند کے مطابق نہیں بھی ہوتی تھی، لیکن اپنے وزیروں کو اور اپنے نائبین کو خوش کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ ان کی شفاعت کو بھی قبول کر لیتا تھا، یعنی یہ ان کا عقیدہ تھا۔ اور پھر آہستہ آہستہ کیا ہوا کہ مشرکین نے آخر میں پھر انہی کو بذات ہی، یعنی اٹ سیلف، انہی کو پھر معبود بنا لیا اپنا، پھر وہ بیچ میں سے وسیلہ اور واسطہ جو خدا کا تھا وہ ختم ہو گیا۔ قرآن پاک نے مختلف مقامات پر اسی بارے میں یہ کہا کہ اگر تم ان سے پوچھو نا کہ بھئی کون ہے جو تمہیں رزق دیتا ہے، تو وہی کہیں گے اللہ۔ آسمانوں اور زمین کا نظام کون چلاتا ہے، تو کہیں گے اللہ۔ سب کچھ اللہ کی طرف منسوب کریں گے، لیکن ان کا عقیدہ یہ تھا کہ یہ جو آگے ہمارے معبود ہیں، یہ در حقیقت اللہ کے قرب میں ہیں، اور قرب کی وجہ سے ہماری جو ضرورتیں ہیں وہ ان کے ذریعے سے پوری ہوتی ہیں۔ لیکن آہستہ آہستہ پھر وہ خود ہی معبود ان کو بنا لیا گیا۔ تو قرآن پاک نے جب یہاں پر یہ کہا کہ کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا، تو در حقیقت یہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم اللہ تعالیٰ کا کیسے انکار کرتے ہو، یعنی اللہ تعالیٰ کو ماننا تو وہی ہے کہ جو رسول تمہیں کہتا ہے اس کے مطابق مانو۔ اگر تم اس طرح اللہ کو نہیں مانتے تو گویا کہ تم اللہ کا انکار کرتے ہو۔ اب جو آگے فرمایا وکنتم امواتن، کہ تم مردہ تھے یا تم معدوم تھے، نتھنگ تھے تم، تو پھر نتھنگنیس سے ایگزسٹنس میں اللہ تعالیٰ تمہیں لایا، فاحیاکم ثم یمیتکم، پھر وہ تمہیں مارے گا۔ تو گویا کہ اللہ تعالیٰ یہ بیان کرتا ہے کہ یہ اختیارات کلی طور پر یہ میرے پاس ہیں، یہ میں نے کسی کو ٹرانسفر نہیں کیے ہوئے۔ یہ نہیں ہے کہ بھئی اب یہ چھوٹے خدا، یہ چھوٹے معبود میں نے بنا دیے ہیں اور میں اب بیٹھ گیا ہوں اور اب ان کے پاس یہ سارے اختیارات ہیں۔ تو یہ اس ضمن میں اور اس پس منظر میں یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بیان کیا۔ اور جہاں تک آپ کے دوسرے جز کا تعلق ہے سوال کا، آپ دیکھیے کہ ہم نے جو ابھی بات کی ہے ظن کے حوالے سے، الذین یظنون، کہ وہ یقین کرتے ہیں کہ بے شک وہ اپنے رب سے ملنے والے ہیں۔ تو یہ جو ظن ہے یہ در حقیقت نشانات یا علامات کا ہم نے ذکر کیا۔ تو کائنات میں جو علامات ہیں اور جو نشانات ہیں، اللہ تعالیٰ کی آیات ہیں، نشانیاں ہیں، اس کی قدرتیں ہیں، کائنات میں پھیلی ہوئی ہیں۔ اب ان قدرتوں کے بارے میں ہم نے ابھی ہفتے کو جو درس تھا ہمارا سورۃ الکہف کا، تو وہاں پر اللہ تعالیٰ نے یہی کہا کہ یہ جو کلمات ہیں رب کے، نشانیاں، قدرتیں، آیات، اگر یہ سمندر سارے سیاہی بن جائیں اور درخت قلم بن جائیں اور لکھنا شروع کر دیا جائے، تو پھر ان جیسے اور بھی سیاہیاں سمندر سیاہی بن جائیں اور سارے پھر درخت قلم بن جائیں، تو پھر بھی اللہ تعالیٰ کے کلمات اور قدرتیں ختم نہیں ہو سکتی۔ تو گویا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تو دونوں کو ایڈریس کیا ہے، ایک وہ طبقہ کہ جو شرک کرتا ہے، ایک وہ طبقہ کہ جو الحاد کرتا ہے، یعنی خدا کی ذات کا انکار کرتا ہے، سرے سے ہی نہیں مانتا۔ تو اللہ نے دونوں کو قرآن مجید میں مخاطب کیا ہے، اور قرآن نے وفی انفسکم کہا افلا تبصرون، کہ تم اپنے اندر ہی غور و فکر کر لو، اپنے آپ کو دیکھ لو، ایک پورا جہان تمہارے اندر بسا ہوا ہے، عقل و فکر کا، تدبر کا، تفکر کا، جذبات کا، احساسات کا۔ تو اسی چیز کو تم دیکھ لو کہ پورا ایک جہان تمہارے اندر ہے، یہ بھی خدا کے ہونے کی دلیل ہے۔ اور اسی طرح قرآن پاک میں جو دلائل اور آیات اور بینات کو بیان کیا گیا وہ بالکل اس کائنات کے مطابقت رکھتا ہے، اس کائنات کے مصداق ہے۔ کوئی ایسی بات نہیں جو قرآن بیان کرے اور پھر کائنات میں موجود نہ ہو۔ تو گویا کہ قرآن مجید نے دونوں کو ایڈریس کیا ہے، دونوں سے خطاب کیا ہے، مشرکین سے بھی جو رسول اللہ کے دور میں تھے، اور آج کے دور کے جو ملحدین ہیں ان کو بھی قرآن نے ایڈریس کیا ہے۔ ٹھیک ہے، اب آئندہ درس میں انشاءاللہ تعالیٰ چھٹا رکوع ہوگا، اور اس چھٹے رکوع میں بھی ابھی قوم یہود کا ہی، بنی اسرائیل ہی کا ذکر ہے،
اور فرعون کا، پھر اس کے بعد جو ان کا رویہ ہے اس کا بھی اس چھٹے رکوع میں اس کا بیان ہے۔ انشاءاللہ تعالی اس پر بھی انشاءاللہ ہم سیر حاصل گفتگو کریں گے۔ اور جو سوالات جس طرح آپ بھیجتے رہتے ہیں، کئی ایسے شرکاء بھی ہیں جو شامل تو نہیں ہوتے، وہ آڈیو بھی سنتے ہیں اور پھر اس کے بعد وہ سوالات بھی بھیج دیا کرتے ہیں۔ کئی اس وقت مصروف ہوتے ہیں، وقت ایسا ہے تو وہ سوالات مجھے بھیج دیتے ہیں، تو یہ سب سوال آپ لوگوں کی طرف سے ہی آتے ہیں۔ تو امید ہے اسی طریقے سے آپ بھیجتے رہیں گے تو ہم اسی طرح گفتگو کرتے رہیں گے۔ السلام علیکم۔